الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یعنی پوچھا کہ اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کیا حضور مجھے کچھ خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں یعنی چوتھے آسمان میں ایک نورانی تارا 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، میں نے اسے کتنے بار دیکھا؟ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا وَعِزَّتِي رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ، میرے رب کی عزت کی قسم میں ہی وہ نورانی تارا ہوں، میں ہی وہ نورانی تارا ہوں۔ اب اس سے سبق کیا ملا؟ کیا سمجھ میں آئی بات؟ اس سے یہ سبق ملا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ہر چیز سے پہلے، دنیا کی ہر چیز سے پہلے پیدا فرمائے گئے ہیں، اور آپ کا نور پاک اس وقت بھی تھا جبکہ نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ کوئی بشر، نہ زمین تھی، نہ آسمان، اور نہ کوئی چیز۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب المستظرف اور حجت اللہ علی العالمین اور تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 1000 سال پیشتر یعنی پہلے یمن کا بادشاہ طبع اول حمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورہ کو نکلا، 12,000 عالم اور ایک اور حکیم، 12,000 عالم اور حکیم، اور 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیادہ یعنی چل کر جانے والے اپنے ہمراہ لیے اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان اور شوکت شاہی کو دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف سے نظارہ کو جمع ہو جاتی تھی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ مکہ۔ اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کئی زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں۔ جتنا آپ کا لشکر ہے نا اس سے کئی گنا زیادہ لوگ دور دور سے اس کو دیکھنے آتے ہیں، اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کرواؤں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا، اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی کسی کو طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ہمراہی علماء میں سے
ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے، اے بادشاہ آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کیجیے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادہ سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا، اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے باہر اور شہر کے ہر باشندے کو، یعنی اس شہر میں مکہ میں جو لوگ تھے رہنے والے تھے ان کو 7 اشرفی سونے کے سکے اشرفی اور 7 ریشمی جوڑے نظر کی۔ پھر یہاں سے چل کر جب مدینہ منورہ پہنچا، یعنی مکہ سے چل کر جب مدینہ پہنچا تو ہمراہی علماء نے جو کتب سماویہ کے عالم تھے، یعنی آسمانی کتابوں کے جاننے والے تھے، وہاں کی مٹی کو سونگھا، کہاں کی؟ مدینہ کی، اور کنکریوں کو دیکھا، اور نبی آخر زمان کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھی ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا، تو باہم عہد کر لیا کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے۔ یعنی جب مدینہ کی مٹی کو سونگھ کر عالموں نے بتایا یہاں ہمارے نبی آنے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، تو سب نے عہد کر لیا کہ ہم یہیں مر جائیں گے لیکن یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے یاوری کی تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور ہی کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک یعنی مٹی اڑ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے، اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اب دیکھیے ابھی حضور آئے نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر 1-2 منزلہ عمدہ مکان تیار کرایا، اور وصیت کر دی کہ جب آپ تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگی، اور ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی، اور کہا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو، اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ دیا۔ بادشاہ نے ایک خط لکھ دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے، تمہاری زندگی میں حضور تمہیں نہ ملے، تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسلاً بعد نسل میرا یہ خط محفوظ رکھے حتیٰ کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ جو بادشاہ نے خط دیا تھا کتنے سال کے بعد؟ 1000 سال کے بعد حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا، اور خط میں لکھا کیا تھا سنیے۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف فرمائیے۔ خط کا مضمون یہ تھا، ترجمہ سنیے اس کا، کم ترین مخلوق یعنی سب سے چھوٹا، سب سے کم ترین مخلوق یعنی تمام مخلوق میں سب سے کم درجہ رکھنے والا طب اول حمیری کی طرف سے، یعنی بادشاہ نے لکھا کہ طب اول حمیری کی طرف، یہ ان کا نام تھا بادشاہ کا یا لقب تھا، شفیع المذنبین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اے اللہ کے حبیب میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ خط نے کیا لکھا تھا؟ اے اللہ کے حبیب میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا، اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا، میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں۔
میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسلاً بعد نسلن، ان 400 علماء کے اندر حرز جان کی حیثیت سے محفوظ چلا ہے، یعنی انہوں نے ان کے اولاد کو دیا، ان کے اولاد نے ان کے اولاد کو دیا، نسلاً بعد نسلن، 400 علماء کے اندر حرز جان کی حیثیت سے محفوظ چلایا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا، ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست ان کے ہاتھ سے ان کے ہاتھ ماں وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ کی الوداعی گھاٹی سنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوق در جوق آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا، کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام میرے گھر تشریف فرما ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی یعنی بیٹھ جائے گی وہیں میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبا نے حضور کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی تحویل میں تھا، اسی میں حضور علیہ السلام کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو شاہ یمن طبا کا خط دے آؤ، یعنی وہ خط جو تمہارے پاس ہے حضور کو دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور نے اسے دیکھتے ہی فرمایا تو ابو لیلہ ہے۔ حضور نے دیکھتے ہی کیا فرمایا؟ تو ابو لیلہ ہے۔ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور نے پھر فرمایا میں محمد رسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو میرا خط تمہارے پاس ہے لاؤ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا اور حضور نے پڑھ کر فرمایا صالح بھائی طبا کو آفرین اور شاباش ہے۔ سبق اس سے کیا ملا سنیے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر زمانے میں چرچا رہا، اور خوش قسمت افراد نے ہر دور میں حضور سے فیض پایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلی پچھلی تمام باتیں جانتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مکانات اور بازاروں کو سجانا اور مزین کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ پھر اگر آج حضور کی آمد کی خوشی میں بازاروں کو سجایا جائے، گھروں کو مزین کیا جائے اور جلوس نکالا جائے تو اسے بدعت کہنے والا خود کیوں بدعتی نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید معلومات کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما۔